وزیر اعظم شہباز شریف سے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی ملاقات۔ وزیر اعظم کا دفاع وطن کے لیے پاک فضائیہ کے کردار کو شاندار خراج تحسین کہا کہ پاک فضائیہ کے شاہین وطن عزیز کی حفاظت کے لیے سیسا پلائی دیوار ہیں۔ مارکہ حق کے دوران پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن کے جہاز گرا کر اسے کاری ضرب لگائی۔ دوسری جانب وزیر اعظم کا کسٹم کے جانچ پڑتال کے نظام کو فیس لیس کرنے کا حکم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کسٹم کی جانچ پڑتال اور تخمینہ کے نظام کو فیس لیس کرنے پر جائزہ اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کاروباری حضرات کی نظر ثانی اپیل سننے کا اختیار غیر جانبدار افسران کے سپرد کیا جائے۔ کسٹم کے نظام کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کیا جائے۔ نظام کو فیس لیس کر کے شفافیت کو یقینی بنایا جائے۔ اپردیر میں آپریشن جاری، 3 روز میں 9 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ ڈی پی او اپردیر کے مطابق آپریشن کے دوران 2 شہری شہید اور پولیس اور سی ٹی ڈی کے 10 اہلکار زخمی ہو گئے۔ مارے گئے دہشت گردوں میں مقامی کمانڈر ساجد اللہ بھی شامل، جو پولیس موبائل پر حملے میں بھی ملوث تھا۔ دہشت گرد ساجد نے ساتھیوں سے مل کر پولیس موبائل پر حملہ کیا تھا۔ دہشت گردوں کے پولیس موبائل پر حملے میں 3 پولیس اہلکار شہید ہوئے تھے۔ بھارت کے پانی چھوڑنے پر دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب، متعدد دیہات زیر آب، سیلابی پانی سے فصلیں تباہ ہو گئیں۔ قصور کے سیلاب زدہ علاقوں سے متاثرین کے ہنگامی انخلاء کا الرٹ جاری۔ دریائے ستلج میں مزید 2.5 لاکھ کیوسک پانی کی آمد متوقع۔ ہیڈ گنڈا سنگھ والا پر پانی کی سطح 22 فٹ سے تجاوز کر گئی۔ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,95,000 کیوسک ریکارڈ۔ ہیڈ سلیمان کی پر 1,05,000 کیوسک کا درمیانے درجے کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے۔ بہاولپور، بہاول نگر، احمد پور شرقیہ کے علاقے متاثر۔ عارف والا، لودھرا، منچن آباد، حویلی لکھا میں بھی سیلابی صورتحال ہے۔ بھارت نے دریائے راوی میں پانی چھوڑ دیا۔ شکر گڑھ میں جسڑ کے مقام پر راوی میں اونچے درجے کا سیلاب۔ دریائے راوی میں کوٹ نینا کے مقام سے 1 لاکھ کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ راوی اور اس سے ملحقہ ندی نالوں میں طغیانی کی صورتحال۔ دریائے راوی میں سیلاب سے سینکڑوں ایکڑ زرعی اراضی زیر آب۔ شاہدرہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا گیا۔ نالہ بئی میں پانی کا بہاؤ 6,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ نالہ اوج میں جلالہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 48,500 کیوسک ہے۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق دریائے سندھ میں کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ پاکستان میں اگلے سال 22% زیادہ بارشیں ہوں گی۔ ملک کے 47% گلیشیئرز پگھل چکے ہیں۔ 2% ٹیمپریچر بڑھا تو 65% گلیشیئرز پگھل جائیں گے۔ چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں بریفنگ۔ کہا کہ ستلج کے علاقے سے 1.5 لاکھ افراد کو نکالا جا چکا ہے۔ ملک بھر کے نشیبی علاقوں کو خالی کروانے کی ضرورت ہے۔ آنے والا سال بدقسمتی سے زیادہ مشکل ہوگا۔ موسمیاتی تبدیلی سے ملک کو 10 بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی سے پاکستان کو سالانہ 4 ارب ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے۔ ہمیں موسمیاتی تبدیلی کو نیشنل سیکیورٹی کے طور پر لینا ہوگا۔ پنجاب بھر میں وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری۔ صوبائی دارالحکومت لاہور کا مطلع ابرآلود۔ رات کو ہلکی بارش ہوتی رہی۔ لاہور میں سب سے زیادہ بارش لکشمی چوک میں 38 ملی میٹر ریکارڈ۔ گوجرانوالہ اور سیالکوٹ میں بھی وقفے سے بارش۔ ساہیوال، قصور اور گردنواہ میں بھی بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ شکر گڑھ میں موسلا دھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب۔ مرکزی شاہراہیں بارش کے پانی میں ڈوب گئیں۔ گھروں میں پانی داخل ہونے سے شہری پریشان۔ لاہور کے علاقے چھپا گاؤں میں گھر کی چھت گرنے سے 2 افراد جاں بحق، 1 زخمی ہو گیا۔ کوٹ رادھا کشن میں چھت گرنے سے 25 سالہ نوجوان ملبے تلے دب کر جاں بحق ہو گیا۔ شدید بارشوں کے باعث پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور اچانک سیلابی صورتحال بھی متوقع۔ این ڈی ایم اے کا پنجاب اور آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع میں متوقع بارشوں کا الرٹ جاری۔ گجرات، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، نارووال، لاہور اور قصور میں شدید بارشوں کا امکان۔ جہلم، چکوال، منڈی بہاؤدین، حافظ آباد، ننکانہ، چونیا اور پاک پتن میں شدید بارشیں متوقع۔ شہری اور نشیبی علاقوں میں سیلابی صورتحال سمیت ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ شدید بارشوں کے باعث پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور اچانک سیلابی صورتحال بھی متوقع ہے۔
بانی پی ٹی آئی نے میرا استعفیٰ قبول نہیں کیا، رہنما تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں الیکشن کے حوالے سے سیاسی کمیٹی کی آج شام کو دوبارہ میٹنگ ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کی ہدایات کی روشنی میں سیاسی کمیٹی انتخابات کے حوالے سے فیصلہ کرے گی۔ بانی نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے لیے محمود خان اچکزئی کا نام دہرایا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور شبلی فراز ہی ہیں، وہ عدالتوں میں اپنے مقدمات لڑ رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ سے میری کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی، علیمہ خان کی راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ سلمان اکرم راجہ کا اپنا کوئی مسئلہ ہوگا، ضمنی انتخابات کا ایشو ہے، میرا خیال ہے ان سے ہی پوچھیں، سمجھ نہیں آئی میرے بچوں کو کیوں اٹھایا، ان گرفتاریوں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس موقع پر عظمیٰ خان بولی ضمنی انتخاب پر تنازع ہے تو پارٹی بتائے گی، ہماری جب ملاقات ہوئی تو بانی نے کہا تھا ضمنی الیکشن نہیں لڑنے۔ ضمنی الیکشن میں جانے یا نہ جانے کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی کریں گے۔ سلمان اکرم راجہ کا استعفیٰ مجھے نہیں ملا، سوشل میڈیا سے پتہ چلا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے واضح طور پر کہا تھا کہ پارٹی اختلافات پبلک میں نہ لائے جائیں، بانی پی ٹی آئی کی فیملی یا علیمہ خانم کو متنازع نہ بنایا جائے۔ 2.5 سال بعد بانی کی فیملی کے لوگوں کی گرفتاریاں کی جا رہی ہیں۔ جماعت اسلامی کراچی کا وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف مارچ کا اعلان۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر منم ظفر کا کہنا ہے کہ 31 اگست کو سپہر 3 بجے وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف حقوق مارچ ہوگا۔ نالوں کی صفائی نہیں ہو رہی، اس کی ذمہ داری مرتضیٰ وہاب پر ہے۔ 2 سال میں کریم آباد انڈر پاس کی تکمیل کا وعدہ تاحال پورا نہیں ہوا۔ کریم آباد انڈر پاس پانی سے بھرا ہے، دکاندار شدید پریشان ہیں۔ پاک بھارت جنگ میں 7 طیارے تباہ ہوئے۔ پاکستان اور بھارت کی جنگ ایٹمی ہتھیاروں تک جا رہی تھی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے مداخلت کر کے تجارت کے بدلے پاک بھارت جنگ رکوائی۔ میں نے صاف کہا اگر تم لوگ لڑتے رہو گے تو میں تجارت نہیں کروں گا۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ایران میں آپریشن کے دوران ہر میزائل نشانے پر لگا، ہم نے ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے سے روکا۔ غزہ جنگ چند ہفتوں میں ختم ہو جائے گی، اگلے 2 سے 3 ہفتوں میں اس حوالے سے بڑا اور فیصلہ کن نتیجہ سامنے آئے گا۔ غزہ کے اسپتال پر اسرائیلی حملے سے خوش نہیں، اب بھیانک خواب کو ختم کرنا ہوگا۔ آسٹریلیا نے ایران پر سڈنی اور میلبرن میں 2 یہود مخالف حملوں کا الزام لگا دیا۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البنیز کا ایرانی سفیر کو ملک بدر کرنے کا اعلان، کہا کہ خفیہ ادارے کے پاس ٹھوس شواہد ہیں کہ حملے ایرانی حکومت کی ہدایت پر کیے گئے۔ ادھر تہران میں آسٹریلوی سفارتخانہ بند کر کے عملے کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ آسٹریلوی حکومت کی ایران کے پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کی تیاری۔ ایلون مسک کا ایپل اور اوپن اے آئی پر وار، دونوں ٹیک کمپنیز کے خلاف امریکی عدالت میں مقدمہ دائر، اربوں ڈالرز ہر جانے کا مطالبہ کر دیا۔ ایلون مسک نے الزام لگایا کہ ایپل اور اوپن اے آئی نے مصنوعی ذہانت کی مارکیٹ میں غیر قانونی اجارہ داری قائم کی۔ دونوں ٹیک کمپنیز نے مارکیٹ میں مسابقت روکنے کی کوشش کی۔ ایلون مسک کا کہنا ہے کہ چینی کمپنیاں اے آئی کی دوڑ میں امریکہ کو ٹف ٹائم دے رہی ہیں۔ چین میں کلاؤڈ برسٹ کا خوفناک منظر، چینی شہر شیان میں اچانک آسمان سے موسلا دھار بارش ہوئی، بارش کا پانی کسی آبشار کی طرح شہر پر گرتا رہا۔ مقامی چینی شہری نے 10 منٹ تک ٹائم لیپس ویڈیو ریکارڈ کر لی۔